رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج کی ہماری جو نشست ہے مجلس نمبر 78 درس قرآن کی، اور ہماری جو آیات بینات ہیں قرآن مجید کی، یہ مکمل ہو گئی تھیں 101۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران شریف ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ ڈرو اللہ سے جیسا ڈر ہے، جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی دوسرے مقام کے اوپر اس آیت کریمہ کا بیان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے ڈرو۔ دیکھیں میں سادہ سے الفاظ کے اندر یہاں پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں سادہ سے الفاظ کے اندر آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے وسوسوں کو، دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، وہ تمہاری گرفت کرنے کے اوپر قادر ہے، وہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تم نگاہوں کے اندر ہو۔ تو جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہری سی بات ہے وہ برائی سے بچے گا، وہ برائی کے قریب نہیں جائے گا، وہ کسی فتنہ فساد کے اندر حصہ دار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرنے کا مفہوم، کہ اس سے ڈرا جائے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں کسی قسم کی نافرمانی کا کوئی شبہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں کسی قسم کی نافرمانی کا کوئی شبہ موجود نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ایسے یاد کیا جائے کہ کبھی غفلت طاری نہ ہو، کبھی بندہ بھولے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو، اور اسی طریقے سے اس رب تعالیٰ کی ذات پاک کا ایسا شکریہ ادا کیا جائے کہ جس کے اندر ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں نا کہ دوسری آیت کریمہ نے اس کو بالکل واضح کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس طرح جس طرح جتنی تمہاری حیثیت ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کسی بندے کو بھی اس کی حیثیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اس طرح کہ نہ مرو لیکن مسلمانی کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانی کے اوپر ثابت قدم رہو۔ بندہ جس وقت شعوری زندگی کے اندر قدم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مخاطب بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ مکلف ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت سے لے کر مرتے دم تک، آخری سانس تک وہ مسلمان ہی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے اس کا سر جھکا رہے، کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، کبھی فسادات کا حصہ نہ بنے، کبھی دنیاوی اغراض کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے انسانیت کا قلم کما نہ کرے، یعنی کسی بھی وہ باطل اغراض اور فاسد قسم کی جو اغراض ہوتی ہیں ان کے پیچھے نہ چلے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود سمجھے، اسی کی توحید کے اوپر کاربند رہے۔ اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے اندر ایک اشارہ بھی ہے، دیکھیں نا فقہاء کرام نے یہ احکام کا استنباط کے لیے نا، یعنی قرآن یا حدیث سے آپ احکام نکالتے ہیں نا، تو اس کے لیے طریقے مقرر کیے کہ کون کون سے طریقے ہیں، کس طریقے سے یہ حکم ثابت ہوئے۔ جس طرح دیکھیں نا عبارت النص، اشارت النص، یعنی ان کا تعلق تو عبارت النص اور اشارت النص کا تعلق تو الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور اگلی دو ان کا تعلق معنی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دلالت النص، اقتضاء النص۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہوگا نا کہ یہ جو حکم ہم نے ثابت کیے تو یہ کس دلیل کے تحت ہے، یعنی یہ جو 4 دلیلیں ہیں نا، تو ان میں سے کس دلیل کے تحت، کس طریقے کے تحت، کس اسلوب کے تحت ہم نے قرآن سے یا حدیث سے یہ حکم نکالا ہے۔ تو دیکھیں نا یہاں پر
تو عبارت النص نہیں لیکن اشارت النص کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فرمایا کہ اس کے اوپر تم نے اس حال کے اندر تم نے مرنا بھی ہے، یعنی اس کے اندر اشارہ یہ کہ یہ جو تم نے مسلمانی قبول کی، اللہ کی اطاعت قبول کی ہے، پھر آگے اس کے اوپر ثابت قدمی اتنی آسان نہیں ہے۔ اس راستے کے اندر بہت سارے نشیب اور فراز آئیں گے، بہت ساری اونچائی نیچائی لگی رہے گی، سردی گرمی، بادل بارش، آندھی طوفان، یہ چیزیں لگی رہیں گی۔ تم نے اپنا ایمان کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے اسلام کے اوپر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، یعنی راستے کے اندر بہت مشکلات آئیں گی۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف یہ منسوب ہے، قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا اس طرح ہے کہ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، اس اندھیری رات کے اندر اس طرح بارش بھی ہے، اس اندھیری رات کے اندر کڑاکے کی سردی بھی ہے، اس اندھیری رات کے اندر طوفان بھی ہے، تیز ہوائیں بھی ہیں، اور تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ کے اندر چراغ ہے، وہ چراغ ایمان ہے، اور اس کو تم نے بخیر و عافیت، یعنی وہ بجھ نہ پائے، تیز ہوا سے بھی نہ بجھے، بارش سے بھی نہ بجھے، آندھی سے بھی نہ بجھے، طوفان سے بھی نہ بجھے، اور راستہ بھی ایسا ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر کیا ہے؟ یعنی راستہ بھی پتھریلا راستہ ہے یا کانٹوں والا راستہ ہے، اس کانٹوں والے راستے کے اوپر چل کے، تو یعنی آپ دیکھیں نا کتنا مشکل ہے ایمان بچانا۔ تو یہ اس راستے کے اندر یعنی اشارہ اس طرف ہے، اللہ کس طرح آتا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اس طرف اشارہ بھی ہے، مسلمانی کی اوپر ثابت قدم رہنا ہے، اسی حالت میں تمہیں وفات آئے، یعنی راستے کے نشیب و فراز تمہیں پریشان نہ کرے، ثابت قدم رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی ہے کہ جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو تم بن گئے تم اس احسان سے، اس کے احسان سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے تم کیا بن گئے؟ بنعمتی اخوانا، اللہ تعالیٰ کے احسان سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یوں ہی بیان کرتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ثابت قدم رہو۔ دیکھیں یہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ حبل اللہ سے مراد مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن بات نتیجہ سب کا ایک ہی ہے۔ حبل اللہ سے مراد اگر قرآن لیں تب بھی ٹھیک ہے، حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد آپ یہاں پر رسول اللہ کی ذات لیں، سنت مراد لیں، حضور کے صحابہ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آل بیت لیں، سب ٹھیک ہیں، کیونکہ سب کا مقصد یہ ہے، کسی کے پیچھے بھی آپ چلیں گے، وہ دیکھیں نا رسی جو ہوتی ہے نا، رسی اس کو بندہ پکڑتے ہیں نا تو گرنے سے، یعنی آپ کسی کنویں کے اندر گر رہے ہیں نا، یا کسی تالاب کے اندر یا کسی گہری کھائی کے اندر، تو آپ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں نا، تو وہ گرنے سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کو پکڑیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پکڑیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ وہ جو وعدہ ہے اس کو پکڑیں، رسول اللہ کی سنت کو پکڑیں، حضور کی ذات اقدس کو، حضور کے صحابہ پاک کو، حضور کی اہل بیت کو، تو کیا ہوگا؟ اس گڑھے میں گرنے سے آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ ان معنوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی دوریاں ہیں مختلف تفاسیر کے اندر اور تطبیق دینی پڑتی ہے، سب کا مصداق ایک ہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، قرآن کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی سنت کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ حضور پاک کے صحابہ کون ہیں؟ وہ بھی دین کے ستون ہیں۔ حضور کی اہل بیت کون ہیں؟ وہ بھی دین کے ستون ہیں، اور تمہارے خیر خواہ ہیں، اور تمہارے رہنما ہیں، تمہارے عادی ہیں، تمہارے اسلاف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں کے اندر نہ پڑو۔ تفرقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تفرقہ عقیدے کے اندر بھی تفرقہ نہ کرو اور دنیا کے اندر بھی تفرقہ نہ کرو، یعنی دینی امور کے اندر اور دنیاوی امور کے اندر تفرقہ نہ کرو۔ دینی امور کے اندر تفرقہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد بیان کر دیے ان کے اندر اختلاف کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی شریعت ایک تھی، سب کا دین ایک تھا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول، اللہ تعالیٰ کے سارے رسول براق کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں براق کے، تقدیر اچھی بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آخرت کے اوپر ایمان، یہ سارے بنیادی عقائد ہیں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل کے اندر۔ تو یاد رکھیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ساری باتیں جو علمی ہیں، تحقیقی ہیں، اچھی نیت کے ساتھ آپ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، علم کے نئے دروازے کھلتے ہیں،
اسی طریقے سے ذہن کے بند دریچے واہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ان کے اندر اختلاف نہ کریں۔ ان کے اندر اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر اختلاف اس طرح ہوتا ہے نقصان کرنے والا ہوتا ہے۔ باقی جو فروعی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اختلاف رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنز المال کے اندر موجود ہے۔ امام سیوطی نے جامع صغیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ اس میں دین کے جو مختلف گوشے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، علم کی رائیں کھلتی ہیں، حضور کی مختلف اداؤں کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر صحابہ واہ کے درمیان تیمم کے مسائل کے اندر اختلاف تھا۔ اسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ حج تمتع اس کے اندر اختلاف تھا۔ اسی طریقے سے حضور پاک نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے معراج والی رات یا نہیں دیکھا، اس کے اندر اختلاف سے، یعنی یہ اشارہ آپ کو دے رہا ہوں صحابہ پاک کے اندر بھی تھا۔ پھر اسی نیج کے اوپر اختلاف آگے پھر فقہاء کی طرف منتقل ہوا اور آگے پھر یہ اختلاف رحمت ہے، یہ اختلاف چلتا رہے گا۔ تو اس اختلاف کو حضور نے رحمت قرار دیا، بس اصول کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اصول کے اندر اختلاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ فرقے کے اندر پڑ جاتے ہیں، یعنی ایک نیا فرقہ بنتا ہے، فرقہ وجود کے اندر آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان دہ ہوتا ہے معاشرے کے لیے، وہ معاشرے کے لیے نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا تفرقے سے بچو، یعنی دنیاوی جو اغراض ہیں ان کے اندر بھی تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، بغض، بخیلی، حرص، حسد، ان بنیاد پر لوگ دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ فلاں قوم قبیلے کا ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چند سکوں کی خاطر دوسرے کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیتے ہیں، اپنے دو سیر گوشت کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان بھائی بھائی بن کے رہیں۔ حضور کے فرمان کے مطابق مسلمان کی مثال ایک عمارت کی ہے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ایک جسم کے ایک حصے میں، ایک جسم کی طرح کہ جسم کے ایک حصے میں بخار یا درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے، کنگھی کے دندانوں کی طرح یہ مومن مسلمان کی شان ہے، اور مومن مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ تو تفرقے سے کیا مراد ہے؟ اصول کے اندر بھی تفرقہ نہ کریں اور دنیاوی امور کے اندر بھی تفرقہ نہ کریں جس کی بنیاد عصبیت ہو، جس کی بنیاد حسد ہو۔ باقی اس طرح ہے کہ جو اصلاحی کام ہوتے ہیں، تنظیمی کام ہوتے ہیں، تو ان کا اختلاف دنیاوی امور کے اندر بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ جب رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں نا دنیا کے اندر، ان کو یاد کرو۔ آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرے گا اس کو بھی یاد کرو، یعنی جنت کا شوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ سے ڈرایا ہے۔ یعنی دیکھیں نا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پیچھے گزر چکا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہ تمہارے اوپر گرفت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں گرفت تمہارے اوپر کرے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمتوں کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ تو دیکھیں نا بات تصوف کے جو مدعی ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کے خوف سے کرتے ہیں، نہ دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں، تو ہمیں نہ جنت کا شوق ہے، جنت کے شوق میں بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوزخ کے ڈر سے بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر۔ تو یہ دیکھیں یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے والے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں جنت کا شوق دلایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ کا خوف بھی دلایا ہے۔ تو دیکھیں یہ باتیں بالکل واضح ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں، ان سے بڑھ کر آپ تصوف کا دعویٰ کریں گے، تصوف کے نام کے اوپر آپ اپنا وین دیں گے، تعلیمات دیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ حد سے بڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تصوف کے مدعی ہوتے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ اس کے اولین مصداق جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا اگر اسلام نہ ہوتا تو اسی طرح وہ جاہلیت کی جو رسمیں وہ اسی طرح چلتی رہتی، قتل و غارت ہوتی رہتی۔ تو بالکل اسلام کی آمد سے پہلے یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو اوس و خزرج کی لڑائیاں کس کو نہیں معلوم ہے، 120 سال تک ان کی لڑائیاں آپس میں چلتی رہی ہیں، لیکن پھر حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ اس طرح ہے کہ ساری جنگیں، سارے سود، ساری نفرتیں، سارے عصبیتیں قدمین مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ختم کر دی۔ میلاد مصطفیٰ کے صدقے، حضور کی بعثت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باطل رسموں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا، ان کی نفرتوں کو خدا تعالیٰ نے مٹا دیا،
اور ان کو کیا کر دیا، آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ تو یہی میلاد مصطفیٰ کے اندر بھی اس نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے نا کہ حضور کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر حالات کیا تھے، تو پھر حضور کی آمد کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ حضور کی آمد کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتنا کرم کیا کہ وہ جو نسبی اور عصبی اور کیا کہتے ہیں کہ وہ چل رہی تھیں آپس میں دشمنی اور ٹکر چل رہی تھی، اور اسی طرح عصبیتیں فروغ پا رہی تھیں قومی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو کس طرح ختم کر دیا۔ تو یہاں پر حضور پاک کے صحابہ کی شان بھی بیان ہوتی ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ دیکھو میں نے اب تمہارے دلوں سے وہ نفرتیں ختم کر کے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ پاک تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے تھے، ایک دوسرے سے لڑنے والے تھے، تو وہ قرآن کے صریح حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں میں نے تمہارے درمیان آپس میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو تم اس کے احسان سے کیا بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ثابت قدم رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہود و نصارہ کی سازشوں کو بیان کیا کہ وہ گمراہ کرتے ہیں اور گمراہی کے لیے چالیں چلتے رہتے ہیں، تو یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بحیثیت جماعت اس طرح کرے کہ ان کا مقصدی زندگی کا یہی ہو، 24 گھنٹے ان کی زندگی کے وقف ہو امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں، کامیاب ہونے والے۔ یہاں پر میں آپ کو چلتے چلتے یہ بات بتا دوں کہ قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، یعنی امر بالمعروف کیا ہوتا ہے، نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض کفایہ ہے، مختلف کنڈیشن اس کی کیا ہوتی ہیں، مختلف حالات کے اندر ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلا جو آنے والا ہمارا درس ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے نیا رکوع نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسی طرح کریں گے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو بھی کر دوں گا، اور وہاں پر جو احادیث مبارکہ اس باب کے اندر آئی ہیں یا قرآن کی دیگر آیات بینات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی میں بیان کر دوں گا، کیونکہ آگے پھر آتا ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہاں پر بھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے الفاظ ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی اگلے درس کے اندر انشاءاللہ تعالی نیا رکوع پڑھنے کی بجائے ہم یہ بیان کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد بھی کہ جب آ چکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک امت واحدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اندر انبیاء بھیجے، ان کو کتابیں دیں، اور وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا کہ جو عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا، لیکن یہ آپس میں رکابتیں ان کی، جھگڑے رنجشیں، اختلاف کرنا، اصول کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر لینا، اور یہ کیا ہو گیا، یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سارے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان بھی مجھے یاد آ گیا، جامع ترمذی کی روایت، دیگر بھی مختلف احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر، یعنی یہود کے 71 فرقے تھے، نصارہ کے 72 فرقے تھے، اور میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، اور ان میں کامیاب وہ ہو گیا، یعنی ناجی جماعت حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلے گی۔ تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک، لیکن چونکہ محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا، اس کے اوپر ایمان ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے۔ لیکن 73 فرقے دیکھیں نا، پچھلی صدیوں کے اندر جو بزرگ گزرے نا، پچھلی صدیوں کے اندر، یعنی امام قرطبی کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غنیت الطالبین کے اندر بھی ان 73 فرقوں کی تفصیل بیان فرما دی ہے، امام قرطبی نے تفصیل بیان فرما دی ہے۔ تو 73 فرقے تو آج سے صدیوں پہلے محدثین نے پورے کر دیے تھے، تو ظاہری سی بات ہے آج 7 صدیوں اور گزر چکی ہیں، کتنے نئے فرقے وجود کے اندر آ چکے ہوں گے۔ تو
تو اگر فرقے کی صحیح تعریف کی جائے کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں، پھر 73 تعداد کو اگر ان کے اوپر منطبق کیا جائے کہ 73 تعداد بنتی ہے یا نہیں بنتی، کب بنی ہے، آج بنی ہے یا بعد میں قیامت کو بھی کتنا وقت باقی ہے، تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو غلام رسول سعیدی صاحب کو ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، ان کی کتاب یہ تبیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ٹھیک ہے 73 فرقے ہی بنیں گے، لیکن 73 فرقے کیسے بنیں گے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ یعنی وہ 73 تعداد کب پوری ہوگی، ہو گئی ہے یا ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کا ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے کسی صورت کے اندر بھی۔ تو گویا کہ یہ حدیث پاک بھی متشابہات میں سے، ٹھیک ہے، بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں اس دن روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ روشن چہرے جن کے ہوں گے تو رحمت الہی کے سائے کے اندر ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ظلم کا، اور اللہ تعالیٰ کی وما اللہ یرید ظلما، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ یہاں پر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیچھے کیا ارشاد فرما، یہ باتیں دو ذہن کے اندر رکھ لیں کہ تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ دیکھیں آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اسپین کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن جس وقت تفرقے کے اندر پڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی، مغلوں کی کتنی طویل حکومت رہی، باقی دوسرے ان کی کتنی طویل حکومت رہی ہے، لیکن جس وقت آپس میں ٹکرا گئے تفرقہ کرنے لگے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اس طرح کریں، عراق کو دیکھ لیں کہ جس وقت شیعہ سنی وہاں پر اختلافات عروج کو پہنچ گئے، ایک مچھر کے خون کے اوپر وہ لڑائیاں کرنے لگے اور مناظرے اور بحثیں ہونے لگی، تو علاقو خان آئے، علاقو نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا قہر ہوں تمہارے اوپر بسبب تمہارے ان گندے اعمال کے۔ ممبر کے اوپر بیٹھ کر عراق کی اس مسجد کے ممبر کے اوپر، بغداد کی اس مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس نے کہا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس وقت آپ آپس میں اختلاف کریں گے اور یہ آپ کی صورتحال ہوگی تو تمہاری حکومت کبھی قائم نہ ہو سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ واضح طور کے اوپر فرماتا پھر اس صورت کے اندر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے جو اجتماعی شراز ہے وہ بکھر جائے گا، دنیا کے اندر تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سفید چہرے اور سیاہ چہرے، تو ظاہری سی بات ہے جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں اہل سنت ہے، صحیح عقیدے کے اوپر چلے گئے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں، یعنی قیامت والے دن سے یہ مراد ہے نا۔ دیکھیں ہر فرقے نے اپنے اوپر یہ منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سفید چہرے والے ہوں گے اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ کالے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ سفید چہروں والوں سے مراد یہ کہ جن کو پروانہ مل جائے گا آزادی کا کہ تم آزاد ہو صحیح عقیدہ کی بدولت، اچھے اعمال کی بدولت، تو وہ ان کی جو دل کی خوشی ہے نا تو وہ چہرے کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ تو وہ کیا ہوگا، دل کی خوشی جب چہرے کے اوپر واضح ہو جاتی ہے تو وہ سفیدی ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کو کہا جائے گا کہ اللہ رسول کے بارگاہ میں تمہارا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تمہارے اعمال برے تھے، بسبب اس کے تم دوزخ کے اندر چلے جاؤ، تو وہ کیا ہوگا، وہ دوزخ کے اندر جانے والے کیا ہوں گے، تو ان کے دل مغموم ہوگا اور وہ جو غم کی کیفیت ان کے چہرے کے اوپر چھا جائے گی، تو وہ پریشانی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مکروسی شکل بن جاتی ہے۔ تو اس کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے سیاہی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قیامت والے دن ہمیں سیاہی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہرے نصیب فرمائے، اور روشن چہرے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارا خاتمہ فرمائے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا شر فرمائے، ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔